بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، وہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد میں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ادخلہ اللہ بها الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے کوئی ایذا دے اور نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہی امت کے لیے ایک راہ عمل ہے، امت کو اسی سے رہنمائی ملتی ہے۔ عرب کے معاشرے میں تو یہ ظلم ہوتا تھا کہ بچی کو اپنے لیے ننگ اور عار سمجھا جاتا تھا، اس لیے اکثر قبائل میں زمانہ جاہلیت میں بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اکثر زمانہ جاہلیت میں عرب کے قبیلوں میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى به من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب اہل عرب میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا، غمگین ہو جاتا، اضطراب کی کیفیت میں چلا جاتا، اور لوگوں سے اپنی برادری سے چھپ چھپ کے رہتا کہ کہیں مجھے کچھ طعنہ نہ دے دے، اور اس سوچ اور فکر میں ہوتا کہ ایمسکہ علی ہون، کہ کیا اس بچی کو زندہ حالت میں ذلت اختیار کر کے زندہ رکھے، چھوڑ دے اس کو، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کو خدا کی رحمت سمجھو، اس کے ساتھ پیار، محبت، الفت، اس کی پرورش میں اسی طرح توجہ دو جس طرح کہ بیٹے کی تربیت اور اس کی پرورش میں توجہ دیتے ہو، اس میں ذرا برابر فرق نہ آئے۔ حضرت عائشہ کی جو روایت میں نے تلاوت کی پڑھی ہے، اب اس کے پس منظر میں حضرات محدثین نے دو واقعے لکھے ہیں الگ الگ، ایک امام مسلم رحمہ اللہ نے اور ایک امام بخاری نے۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک غریب خاتون آئی جس کے ساتھ دو بچیاں تھیں چھوٹی، اور وہ کچھ مانگ رہی تھی کہ کھانے کی کوئی چیز ہے تو دے دو،
ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں تلاش کیا تو تلاش بسیار کے بعد مجھے کچھ نہ ملا اپنے گھر میں کھانے کا ما سوا ایک دانہ کھجور کے. ایک کھجور کا دانہ ملا تو میں نے وہ اٹھا کے اس عورت کو دیا. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کھجور کے دانے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، آدھا ایک بچی کو دیتی ہے اور آدھا دوسری بچی کو، اور خود کچھ نہیں کھایا. اور اس انداز سے وہ رخصت ہو گئی. مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 3 دانے کھجور کے گھر میں تھے، میں نے اس عورت کو دیے. اس نے کیا کیا، مجھ سے لے کر ایک دانہ ایک بچی کو دیا، دوسرا کھجور کا دانہ دوسری بچی کو دیا. جب ان 2 بچیوں نے کھا لیا، ماں کیا کرنے لگی، تیسرا دانہ جب اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو دائیں طرف والی بچی نے ہاتھ پکڑ کے کہا اماں جی یہ بھی مجھے دے دے. جب اس نے پکڑا تو بائیں طرف والی نے بھی دوسرا ہاتھ پکڑ لیا. اب اس عورت نے کیا کیا کہ وہ تیسرا دانہ بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ایک ایک بچی کو کھلا دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا. شام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور کو یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک خاتون آئی تھی، ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو اس انداز کے ساتھ میں نے کھجور دی تو اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور بچیوں کو کھلا دیا. اس پر آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشیء، وہ شخص جو ان بچیوں کے بارے میں آزمائش میں ڈالا گیا، فاحسن الیہن، پھر اس نے ان بچیوں کے ساتھ احسان کیا، حسن سلوک کا معاملہ کیا، کن لہ سترا من النار، تو یہ بچیاں آخرت میں اس انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں بھی احادیث طیبہ کے ان عنوانات پر مضامین کو دیکھ کر جس کو اللہ نے گھر میں بیٹی دیا اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی تعلیم تربیت، اس کے جو حقوق ہیں، قرآن سکھلاؤ، آداب معاشرت، رہنے سہنے کے طریقے ڈھنگ اسلام کے یہ سکھلاؤ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اگر بیٹی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، معیوب ہوتی نا، اللہ کبھی مصطفیٰ کریم کو بیٹی نہ دیتا، حضور کی ذات کو کبھی بیٹی نہ دیتا. اگر بیٹی معیوب ہوتی تو اللہ نے ہمارے نبی کی اولاد اور نسل تو چلائی ہی بیٹی سے ہے. بیٹے اگر دیے ہیں تو بچپن میں سارے لے لیے، کوئی بھی جوانی کی حد کو نہیں پہنچا. اور پھر انداز تربیت کیا ہو، کتنی محبت کرتے. حدیث میں آتا ہے حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب بڑی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور چوتھی حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں اور سب سے لاڈلی ہیں، حضور کی اولاد میں سب سے پیاری اور محبوبہ. حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ جب حضور کے گھر آتی، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اس محبت کا اظہار فرماتے ہیں. جب حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اب حضور کبھی کبھی گھر تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ کے. تربیت کا انداز دیکھیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کو مال غنیمت میں سے یا کسی طرف سے کوئی ہدیہ ملا، ایک ایسی چادر کہ جس پر جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. اب حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک چادر اپنا گھر کا جو باہر کا دروازہ تھا اس پہ پردے کے طور پر لٹکا دی. اب اس پر جاندار کی تصویر ہے. اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر پہ یہ تصویر والی چادر لٹکی ہوئی ہے، آپ گھر نہیں گئے، واپس چلے گئے ناراض ہو کر. حضرت فاطمہ کو کسی نے کہا کہ حضور آئے تھے، آپ کے دروازے سے دیکھ کر واپس چلے گئے، آپ کے گھر نہیں آئے. حضرت فاطمہ کو تجسس ہوا کہ آج ابا جی کیوں ناراض ہوئے.
سوچ میں پڑی، ذہن اسی طرف گیا کہ شاید اس تصویر کی وجہ سے حضور کے دل کے اندر غم اور پریشانی ہوئی ہے، اور آپ واپس چلے گئے۔ اسی وقت حضرت فاطمہ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور پوچھا، ابا جی خیر تو ہے؟ آج آپ آئے بھی سی اور میرے گھر نہیں آئے۔ تو حضور نے فرمایا، فاطمہ آپ کے گھر پر میں نے تصویر والی چادر لٹکی ہوئی دیکھی، اس لیے نہیں آیا۔ اور یہ تصویر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہ آئیں تو محمد رسول اللہ کیسے آ سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں اسی وقت آئی، وہ چادر نکالی دروازے سے، اس کو پھاڑا، اس پر جو تصویر تھی اس کو ختم کیا، اور تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بقیہ جو کپڑا تھا اس کو وسادہ کہتے ہیں تکیہ کو، اپنا تکیہ بنا کر اس میں، لیکن تصویر اس پر ظاہر نہیں تھی۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم اپنے معاشرت میں دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنی انسانوں کی تصاویر، حیوانات کی تصاویر، یہ چیزیں ہیں، اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جو تصویر بنانے والا ہے، جاندار کی تصویر بنواتا ہے یا بناتا ہے، دونوں گناہ گار ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، قرآن کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، احادیث طیبہ کے مطابق، تو پھر ہمارا گھر بھی رحمت کا مورد بنے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔